اس معاملے میں اگر ہمیں بڑا جب کولڈ وار کا زمانہ تھا تو اس وقت جب ویتنام وار تھی یا کوریا وار تھی یا جہاں یا کیوبا تھا تو بہرحال سوویت یونین سپر پاور کھڑا تھا. اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین اور سوویت یونین جیسے ملک جو امریکہ کے ویسے کنفرٹ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی عرب ورلڈ سے سوری ٹو سے کوئی فلسطینیوں سے ڈاکٹر سلام علیہ کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی. پریکٹیکلی کیا کرا چین نے جو ہمارا ہمالیہ سے زیادہ بڑا دوست ہے یا سوویت یونین نے؟ دیکھیں بریلوی صاحب، جو آپ کا سینٹیمنٹ ہے وہ ہر ایک مسلمان کا سینٹیمنٹ ہے جو بہت اپنے لیے دل میں درد رکھتا ہے فلسطینیوں کے لیے. پر دیکھیں سب سے پہلے تو درد اٹھنا چاہیے نا مسلمان ملکوں سے. یہ باقی ممالک تو اپنے اپنا انٹرسٹ کا گیم کھیل رہے ہیں، اور فلسطین کے معاملے میں چین اگر کوئی سٹانس یہ لیتا ہے کہ نہیں مسلمان تو لیتا. سمبولک ورڈ ہو گیا سلما آج کل. یہ چھوڑیے آپ جو جی بالکل مسلمان ملکوں میں سمبولک ورڈ ہو گیا، مسلمان اور دیکھیں پاکستان میں اس میں جو پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ایک اب یہ نئی بڑا چیز ہے سمبولک ورڈ ہو گیا ہے جو کہ مسلمان کا. پاکستان کر جی جو پاکستان سوری. بالکل، پر جو جی پاکستان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہمارے پاس یو این سیکورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنٹ شپ ہے تو ہم اس کو استعمال کریں جہاں حد تک استعمال کر سکتے ہیں اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے لیے آواز اٹھانے کو اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے. نہیں، لیکن ڈاکٹر فرح سیکورٹی جی کونسل کا مجھے لاسٹ ایئر اچھی طرح یاد واقع ہے کہ 16 ممالک تھے جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی. ہم کشمیر کا ریزولوشن اس میں نہیں لا پائے تھے. آپ کو علم ہے یعنی سیکورٹی کونسل کے پہلے جو اس کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں یہ کشمیر تک کا ذکر نہیں ہے، فلسطین تک کا ذکر نہیں ہے. ڈاکٹر فرح ناز. بریلوی صاحب، ایک چیز میں آپ کو کہوں گی کہ ہمیں دو چیزوں کو اکٹھا، آپ میڈم فرح سے ضرور یہ بات کیجیے، پر ایک بات میں اپنی طرف سے یہ کہوں گی کہ ہم دو ڈفرینٹ، آلدو ان دونوں کیسز میں بہت مماثلت ہے، بٹ فلسطین کی جو ابھی ایک کرٹیکلٹی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، کشمیر میں ابھی وہ حالات نہیں ہیں اور اللہ نہ کرے کہ وہ ہوں. Although Modi is reading the same book as Netanyahu has read, but the thing is کہ یہاں جو ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹراف ہے اس کی طرف انٹرنیشنل ورلڈ کی اٹینشن لانا زیادہ ممکن ہے. پاکستان وہ کر سکتا ہے بخوبی احسن، بمقابل اس کے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ہم نے ریزولوشن کی کوشش کی تھی. ڈاکٹر سلمہ، جو بالکل. ہمارے جس پر امید کا اظہار کر رہے ہیں صابر صاحب، یا کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ریسٹرکچر ہے اور شاید ٹرمپ نے ان کو یہ کہہ دیا ہے، بہرحال ان کا ایک موقف ہے. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے ڈاکٹر سلمہ. ڈاکٹر سلمہ جی. ڈاکٹر سلمہ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. سمپل ہے جی. جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بات جی بڑی جی. سمپل ہے جی. نیتن یاہو اور اس کے جو ہواری ہیں وہ بیسیکلی تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہاں سے سارے فلسطینی پہلے غزہ کو ٹارگٹ کریں گے، جب غزہ خالی ہو جائے گا، غزہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ جو باقی ٹیریٹریز ہیں پیلسٹائن کی ان کو بھی آہستہ آہستہ اسی طرح وائپ آؤٹ کریں گے، کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ ریسورس رچ ہے. یہ خطہ جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے جو کہ اسرائیل اپنے پاس مکمل اس کا کنٹرول چاہتا ہے. مسلمان ارد گرد کے کمزور بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، اور ان کو کوئی اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ یہاں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ہم نے آج تک کسی نے یہ لفظ نہیں اٹھایا، یہ بات نہیں کی. جینوسائیڈ کا الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اس کی پہلی دفعہ جو ہمیں بات سننے کو ملی وہ نان مسلم ممالک کی طرف سے تھا. بٹ بیسیکلی نیتن یاہو یہی چاہتا ہے کہ جو اگر رہ گئے ہیں تو ان کو سزا دی جائے، ان تک خوراک نہ پہنچے، ان تک امداد نہ پہنچے. اور وہ بلیٹنٹلی شروع میں تو ڈھک چھپ کے بہانے سے اسپتالوں پہ اٹیک کرتا تھا، اب تو وہ کھل کے اٹیک کرتا ہے، سینہ ٹھوک کے اٹیک کرتا ہے. ٹھیک. اور کوئی سینکچری وہاں اس نے نہیں چھوڑی. اس کو یہ پتا ہے کہ میری باز پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. امریکہ بھی آ کے جو بات کرے گا کرے گا. نیتن یاہو پہ میں اس بات پہ بھی اگری نہیں کروں گی کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا کوئی بہت کنٹرول ہے. جس طرح اسرائیلی لابی کا ساری دنیا پہ کنٹرول ہے تو وہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہے بجائے اس کے کہ دنیا اس کو کنٹرول کرتی ہے. سو دے آر ڈوئنگ وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آئیڈیل ورلڈ میں کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہو جس میں سارے لوگ مل کے ایک ہیومینیٹیرین کاز کی خاطر اس ملک کو یا نیتن یاہو کو ہٹائیں، اس شیطان صفت نہیں ہے، اس شیطان کو ہٹائیں.